بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتے ناظرین اور سنتے سامعین کو منصور خٹک کا سلام۔ محترم ناظرین و سامعین، ہمارے آپ کے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کی آمد کے چرچے دنیا میں پھیلائے ہوئے تھے۔ اپنی پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یمن کے بادشاہ تمن حمیری کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف آوری سے 1000 سال قبل علماء حق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور ہجرت مدینہ کے بارے میں بتایا، تو اس نے نہ صرف حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے مدینہ منورہ میں 2 منزلہ مکان تعمیر کرا دیا، بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ سے 1000 سال قبل ہی آپ پر ایمان لے آیا۔ اس کے علاوہ ایک خط بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام لکھا۔ آج ہم آپ کو اسی طرح کا ایک اور ایمان افروز واقعہ اپنی آج کی اس ویڈیو میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ پادری کی نصیحت۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ عشرہ مبشرہ وہ ہستیاں ہیں، وہ صحابہ کرام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں ہی جنتی ہونے کی بشارت دے دی تھی۔ مکہ مکرمہ کے باسی تجارت پیشہ تھے، قریش مکہ کے ہمراہ شام کے مشہور قصبے بصرہ کے بازار میں مقیم تھے کہ اچانک ایک عیسائی پادری کو لوگوں میں اعلان کرتے سنا کہ تمہارے درمیان اہل حرم میں سے کوئی شخص ہے۔ اتفاق کی بات کہ میں اس کے قریب ہی تھا، میں لپک کر اس کی طرف بڑھا اور کہا، ہاں میں مکہ مکرمہ کا رہنے والا ہوں۔ محترم ممبرز، واقعہ میں آگے بڑھنے سے پہلے سبسکرائب کی ریکویسٹ۔ پادری کہنے لگا، کیا تمہارے ہاں احمد نامی کوئی شخصیت ہے؟ میں نے کہا، کون احمد؟ وہ کہنے لگا، احمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، وہ اس شہرت کے حامل ہوں گے اور وہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ وہ مکے کے رہنے والے ہوں گے اور وہاں سے ہجرت کر کے کالے پتھروں کی سرزمین مدینہ منورہ جس میں کھجور کے باغات ہیں جائیں گے۔ اے نوجوان، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اس کی دعوت کو قبول کرنے میں دوسرے تم پر سبقت نہ لے جائیں۔ طلحہ کہتے ہیں کہ اس پادری کی بات میرے دل میں گھر کر گئی۔ میں اپنے اونٹوں کی طرف گیا، ان کے اوپر پالان رکھا، ساز و سامان لادا اور واپس عازم وطن ہوا۔ میرے ہمراہ میری قوم کے کافی لوگ تھے۔ ہمارا قافلہ جلد مکے پہنچ گیا۔ میں نے گھر پہنچتے ہی اپنے گھر والوں سے پوچھا، اکان من حدیث بعدنا فی مکہ، کیا ہمارے سفر کے دوران کوئی خاص واقعہ پیش آیا مکہ میں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، محمد بن عبداللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی تصدیق بھی کر دی ہے۔
طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوب اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ بڑے نرم خو، بڑے محبوب اور کریم شخص تھے، اعلیٰ اخلاق و کردار کے مالک تھے، حق و انصاف کے خوگر تھے۔ ہم ان سے بڑی محبت کرتے تھے، ان کی مجالس میں بیٹھا کرتے تھے۔ میں ان کے پاس گیا اور ان سے کہا کیا جو باتیں ہم سن رہے ہیں وہ درست ہیں کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اظہار فرمایا ہے اور آپ نے ان کی پیروی کی ہے اور ان کو مان لیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاں، تم نے جو کچھ سنا ہے وہ درست ہے۔ اور پھر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سنانا شروع کی اور مجھے ترغیب دلائی کہ میں بھی ان کا ساتھی بن جاؤں۔ میں نے ان کو پادری کی باتیں سنائیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑا تعجب ہوا۔ مجھ سے کہنے لگے کہ چلو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں اور ان کو یہ واقعہ سناتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں، اور تم بھی اللہ کے دین میں داخل ہو جاؤ۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قرآن کریم کا کچھ حصہ سنایا اور مجھے دنیا و آخرت کی خوشخبری دی۔ اللہ تعالیٰ نے میرے سینوں کو اسلام کی دعوت کے لیے کھول دیا۔ میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بصرہ کے پادری کا واقعہ سنایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے بہت خوش ہوئے، جس کے آثار آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پر نمایاں تھے۔ پھر میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست حق پر کلمہ شہادت پڑھا۔ اس طرح میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے اسلام لانے والا چوتھا آدمی تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے اعلان نبوت کے وقت 3 ہستیوں کو سب سے پہلے قبول اسلام کی سعادت نصیب ہوئی: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور ہم سب مسلمانوں کی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ ان 3 ہستیوں کے بعد چوتھے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کے لیے چنا۔